وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، حدیث جبریل علیہ السلام کی شرح کا سلسلہ پچھلے ہفتوں سے آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس سلسلے کی کچھ کڑیاں، کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی. اس وقت ہم لوگ جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ایمان کے ارکان سے متعلق باتیں ہیں. ایمان کے ارکان سے متعلق جو باتیں ہیں، پہلی بات ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. اس سلسلے میں مختصر باتیں پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور صحیح معنوں میں ایمان باللہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی. یاد کریں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم تصدیق کرو، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ایسے ہی فرشتوں پر، ایسے ہی کتابوں پر، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر، ایسے ہی آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ 6 ارکان ایمان کے ہیں، اور اس سلسلے میں 5 باتوں پر آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصراً گفتگو کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں ایمان کے 6 ارکان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تو ایمان باللہ کا تذکرہ تو ہو چکا ہے، اب اس میں تفصیلات میں ہمیں نہیں جانا ہے، کیونکہ خود اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا موضوع تو خود ایسا موضوع ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا موضوع نہ تو پرانا ہوگا، نہ وہ ختم ہوگا، اور نہ اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت ختم ہوگی. اس سے اچھا کوئی موضوع نہیں ہے دنیا، اس سے زیادہ شرف والا کوئی مضمون نہیں ہے جس پر گفتگو کی جائے. اس لیے اس کی تو کوئی حد نہیں، ہم گفتگو کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس پر ایمان کے سلسلے میں. آگے جو بات ہے اس میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے فرشتوں پر. ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، اور ملک کے معنی فرشتے کو ہوتے ہیں. فرشتہ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، یا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نور کی مخلوق ہے. فرشتے کون ہیں؟ نور کی مخلوق، یعنی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا خلق اللہ الجان من نار وخلق الملائکۃ من نور وخلق آدم مما وصف لکم او مما وصف لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اور تم کو، یعنی تم آدم کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیدا کیا جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں بتلا دیا، یعنی مٹی سے، ہے کہ نہیں؟ مٹی سے پیدا اللہ نے بتا دیا. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ہے نا، من حمأ مسنون من صلصال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب،
तुम सब के सब आदम की औलाद हो, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से हुई है। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि मलाइका यानी फरिश्तों की पैदाइश किससे हुई है? आग से हुई है। वो ना तो जिन है और ना तो वो इंस हैं। जिन्नात और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तबीयत और फितरत के साथ पैदा किया है कि वो गलतियां करेंगे, वो खताएं करेंगे, वो लफ्जिशें करेंगे, वो कभी इताअत करेंगे, कभी नाफरमानी करेंगे। ये सारी चीजें उनके यहाँ पाई जाएंगी। उन्हें खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, शादी ब्याह की, निकाह तलाक की जरूरत है ना। उन्हें धूप और छांव से फर्क पड़ता है, उन्हें ठंडे और गर्म से फर्क पड़ता है। ये सब इंसान और जिन्नात की फितरतों में से कुछ चीजें हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम और आदम की औलाद, हम अपने बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं क्योंकि हम अल्लाह के कलाम की आयतों में पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में पढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीजें अपने बारे में मालूम है। लेकिन फरिश्तों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमाया क्या कि वो तकलीफ शरीयत यानी शरीयत की पाबंदी से क्या है? आजाद। शरीयत की पाबंदी किसके ऊपर लाजिम है? हम इंसानों के ऊपर और ऐसे ही जिन्नातों के ऊपर। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों और इंसानों को मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो शरीयत की पाबंदियां इंसानों और जिन्नातों पर लागू होती हैं। फरिश्ते इससे बाहर, फरिश्ते नूर की मखलूक हैं, वो न इस्लाम के पाबंद हैं, न वो यहूदियत के पाबंद है, न ईसाइयत के पाबंद है, न ज़बूर के पाबंद है, न इंजील के, न इन तमाम चीजों के पाबंद नहीं। वो अलग मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला की नूर से पैदा हुई है। मसला ये है कि उनकी तबीयत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बनाई है कि वो गुनाह की तरफ नहीं जा सकते, शहवत की तरफ नहीं जा सकते, मासियत की तरफ नहीं जा सकते, नाफरमानी की तरफ नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने उनको पैदा ही ऐसा किया, तो उनकी फितरत और तबीयत अलग है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ये मलाइका, ये फरिश्ते, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जिस बात का हुक्म देता है वो उसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, और उन्हें जिन बातों का भी हुक्म दिया जाता है वो सारी बातों पर वो अमल करते हैं, उसे बजा लाते हैं, उसे अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं है हमारी तरह से कि अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो तो हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने फरमाया हराम से बचो, हम हराम से नहीं बचते, अल्लाह ने अवामिर पाबंदियां लगाई, अहकाम दिए, काम करने हैं, हम कोताही करते हैं। हमें अल्लाह ने बहुत सारी चीजों से मना फरमा दिया है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्योंकि हम बशर हैं और बशर की तबीयत में खता है, गलती है, गुनाह। फरिश्ते इससे क्या है? इससे मुबर्रा हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इससे अलग थलग रखा। अल्लाह खुद फरमाता है कि उन्हें जिस बात का भी हुक्म दिया जाता है वो करते हैं और नाफरमानी अल्लाह तबारक व तआला की नहीं करते। तो हमारा ईमान होना चाहिए कि फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। याद रहे, बेटियां नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की। मुशरिकीन की तरह से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां नहीं है। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं, अल्लाह के मुकर्रब, अल्लाह के चहेते बंदे हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियों पर लगा रखा है। अब हमें अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान रखना है तो हमें दो तीन बातें खास तौर पर सरसरी तौर पर जानना है कि एक तो यही है कि वो अल्लाह ताला के बंदे और उसकी मखलूक हैं, वो बेटियां नहीं है, यानी अल्लाह ताला की औलाद नहीं। मुशरिकीन क्या कहा करते थे? अल मलाइकतु बनातुल्लाह, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां हैं, और ताना देते थे कि अल्लाह ताला ने अपने लिए तो बेटी खास कर लिया और हमारे लिए बेटे अफा अस्फाकुम बिल बनीन, क्या अपने लिए मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? क्या तुम ये इल्जाम लगाते हो, ताना देते हो कि तुम्हारे लिए बेटे और अपने लिए अल्लाह ने बेटियां बना रखा है? याद रखो, ना अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं ना बेटियां हैं। लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, अल्लाह ताला ने ना कोई बीवी बनाई है ना कोई औलाद बनाई। लम यलिद वलम यूलद, ये अकीदा बातिल है, ये अकीदा कुफ्रिया अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के ऐब से मुनज़्ज़ह, मुबर्रा और पाक है। हम इंसानों को औलाद चाहिए ताकि हमारी मदद करे, बुढ़ापे में हमारी लाठी बन जाए,
हमारा सहारा बन जाए, हमें भूख लगे तो खाना खिलाए, हमारे कपड़े और सुख दुख का इंतजाम करे। हम कमजोर हैं, हमें जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं। ईमान के बारे में फरिश्तों पर दूसरी जो बात है वो हमें ये समझनी है कि फरिश्ते जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, अल्लाह तबारक व तआला के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल बैतुल मामूर, खाने काबा जो मक्का मुकर्रमा में है, अल्लाह का घर खाने काबा, उसके बिल मुकाबिल बिल्कुल 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह ताला का एक घर है जिसको अल बैतुल मामूर कहते हैं, इसलिए कि वो हमेशा मामूर रहता है, हमेशा क्या रहता है, आबाद रहता है। किससे? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों से आबाद रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस घर बैतुल मामूर में हर दिन 70,000 मलक, 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं, अल्लाह ताला की बंदगी के लिए दाखिल होते हैं। अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की हम्द, अल्लाह ताला की है ना तकबीर, बड़ाई बयान करने के लिए उस घर में दाखिल होते हैं 70,000 फरिश्ते। और जो एक बार उसमें दाखिल हो गया है, क़यामत तक दोबारा उस फरिश्ते की बारी नहीं आएगी, इतनी बड़ी तादाद है। तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के फरिश्तों की तादाद अनगिनत है, अल्लाह ही जानता अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं। ना उसके अंदर मुज़क्कर है, ना उनके अंदर मुअन्नस है, ना वो मर्द हैं कि वो औरत की ख्वाहिश करें, ना वो औरत है कि मर्द की ख्वाहिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मर्द और औरत की सिफत से बिल्कुल आरी है। मर्द औरत का मामला इंसानों के साथ है, जिन्नातों के साथ है, ठीक है, इनके अंदर मुज़क्कर है, मुअन्नस है। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों में मुज़क्कर मुअन्नस का कोई मामला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमें इस बात का अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के चंद फरिश्तों के नाम कुरान और सुन्नत के अंदर आए हुए हैं। जिन फरिश्तों के नाम आए हैं उन पर नामों के साथ ईमान होना चाहिए। जिन फरिश्तों के कामों के बारे में अल्लाह ताला ने बतलाया है या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया है, उन फरिश्तों पर उनके कामों के साथ हमारा ईमान होना चाहिए कि ये फरिश्ता है, इसका ये नाम है। अल्लाह ने इस जिम्मेदारी पर उस फरिश्ते को मामूर कर रखा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, है ना, या ऐसे ही मलकुल मौत अल्लाह ताला ने फरमाया, खाजिनुन नार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है कि नहीं। ये चंद फरिश्तों के नाम है। बकिया जो अज़ाज़ील वगैरह का नाम बताया जाता है उसकी कोई दलील चूंकि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नाम के साथ उनके बारे में कोई बात नहीं कह सकते। अब हमें यह अकीदा रखना है कि ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के जिन फरिश्तों के नाम आए हैं उन फरिश्तों को हम नामों के साथ यकीन रख रहे हैं कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, और जिन कामों के साथ, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम किस काम पर मामूर है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह ताला अपना पैगाम पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने अपने पैगाम रिसानी के लिए जिब्रील अमीन और इसके अलावा भी बसा औकात बाज कामों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सय्यदुल मलाइका, कौन है वो? सय्यदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार हैं, और अर्रूहुल अमीन हैं। आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, सारे फरिश्तों में आपकी अजमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने हाथ में लेकर अपने मुंह से लगाए खड़े हैं और निगाहें रब्बे जुल जलाल की तरफ हैं कि जो इशारा हो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आए, फौरन आप उसके अंदर आवाज लगा दें, सूर फूंक दें, और वो पहला नफखा हो और पहले नफखे के साथ सारी दुनिया फना हो जाए। इस नफखे के साथ क्या हो जाए? सारी दुनिया फना हो जाए। और उसके बाद दूसरा सूर जब अल्लाह तबारक व तआला फूंकने का हुक्म दे तो बास हो जाए, यानी सब लोग जो मर चुके हैं वो दोबारा क्या हो जाए? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिंदा हो जाए। इस काम पर लगे हुए हैं। बहरहाल बहुत सरसरी तौर पर फरिश्तों के बारे में ये चंद बातें हैं। अल ईमान बिल मलाइका अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही,
वकुतुबिही। तीसरी चीज क्या है? अल्लाह की किताबों पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह की किताबों पर। अब अल्लाह तबारक व तआला की किताबों का तज़किरा, बाज़ किताबों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो उन किताबों पर हम नामों के साथ यकीन रखें। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात का नाम बताया, तौरात के नाम के साथ यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि तौरात नाम की किताब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी, अपने कलीम हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी, आप पर ये किताब नाजिल की गई। और आप एक बात ये भी जाने कि ये सारी किताबों की बुनियाद है, बनी इसराइल की सारी किताबों की बुनियाद है। इंजील के अंदर भी जो बातें उतरी वो दरअसल तकमील है या उसी का खुलासा और निचोड़ है, वरना असल सारी बातें किसके अंदर है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरने वाली किताब तौरात के अंदर है। ये हमें अच्छी तरह से इस बात का यकीन होना चाहिए। दूसरी चीज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील उतारी। ये तौरात अल्लाह ताला की किताब है, सच्ची किताब है, बरहक किताब है, अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है, अल्लाह ताला के पैगामात का जिक्र है। इंजील सच्ची किताब है, हक किताब है जो अल्लाह ताला ने उतारा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। जबूर है, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारा है ना। ऐसे आखिरी किताब कुरान करीम है जो हमारे और आपके नबी और सारी इंसानियत के मुहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब उतारी गई और ये किताब ता क़यामत रहेगी। इस किताब का कोई पीरियड नहीं है कि हजरत मूसा के जमाने में फिर उसके बाद उसके अहकाम खत्म हो जाएं, या हजरत ईसा के जमाने में इंजील फिर उसके बाद उसके अहकाम खत्म हो जाएं, या हजरत ज़बूर के जमाने में हजरत दाऊद के जमाने में ज़बूर के अहकाम रहे फिर उसके अहकाम खत्म हो जाएं। ऐसी कोई तहदीद कुरान करीम के साथ नहीं है। ये एक अबदी मौजिज़ा है, एक दायमी मौजिज़ा है जो क़यामत तक रहेगा। पूरी दुनिया मिल करके भी कुरान करीम के एजाज के चैलेंज का जवाब नहीं दे सकती। कुरान करीम का मौजिज़ा ऐसा मौजिज़ा है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर 3 मरतबा अलग अलग 3 तरह से अलग अलग चैलेंज किया। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो कुरान करीम जैसा कोई कलाम ले आओ, कुरान करीम जैसा कोई कलाम ले आओ। अगर इसकी ताकत नहीं है तो कुरान करीम की सूरतों की तरह से 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतें ले आओ। 114 सूरतें हैं। सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है, तकरीबन 2.5 पारे पर फैली हुई है, और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर। तो 286 आयतों वाली सबसे बड़ी सूरत और 286 के बिल मुकाबले में 3 आयतों वाली सूरत। अब 10 सूरतें ले आओ कुरान करीम की जैसी, बेआशरी सूअर मिस्लिही मुफ्तरायात, खड़ करके कुरान करीम जैसी 10 सूरतें ले आओ। ना कुरान करीम पेश कर सका कोई, ना 10 सूरतें ला सका। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो फिर अगर इसकी ताकत नहीं है तो कुरान करीम जैसी एक सूरत पेश कर दो। अब कुरान करीम की एक सूरत 2.5 पारे की भी है और एक सूरत 3 आयत की भी है, छोटी छोटी। तो 1 आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना। अब एक सूरत 3 आयतों वाली भी है, तो 3 आयतों से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया, क्योंकि एक सूरत अल्लाह ने फरमाया और एक सूरत सबसे छोटी कितनी बड़ी है, 3 आयतों पर मुश्तमिल। गोया कि कुरान करीम छोटी छोटी 3 आयतों के जरिए से पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है कि इस जैसा कलाम कोई पेश कर दे, और आज तक कोई इसका जवाब नहीं पेश कर सका, कोई ऐसा कलाम नहीं ला सका। बहरहाल तो ये किताबें हैं। यहां पर हमें एक बात खास तौर पर जान करके आगे बढ़ना है, याद दहानी के साथ। वो ये है कि कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम हमने उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए क़यामत आ सकती है, अपने वक्त पर क़यामत आ जाएगी, लेकिन इसका एक नुक्ता, एक हर्फ भी दुनिया की कोई ताकत बदल ले जाए नहीं बदल सकती है। याद रखें, इसीलिए जब हमारा यकीन होगा कुरान करीम की आजमत पर, उसकी सदाकत पर, उसकी हक्कानियत पर, तो हमें बिल्कुल शोर शराबा वावेला करने की कोई जरूरत नहीं है।
کوئی جلائے کسی کے جلانے سے کیا ہو جائے؟ کاغذ جل سکتا ہے، روشنائی جل سکتی ہے، اللہ کا کلام نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ مٹا سکتا ہے۔ کوئی آ کر کے میرے بھائیوں، کوئی بد عقل بد باطن ہے نا، آئے اور کہے کہ فلاں فلاں سورت کے اندر فلاں فلاں آیتیں ہیں جس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ 26 آیتیں دہشت گردی کی دعوت دینے والی ہیں، اس سے وائلنس پھیلتا ہے۔ ایسے بھی دریدہ دہن لوگ دنیا میں آئے، ایسے واویلوں سے کبھی بلبلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا یقین ہے، اس کی صداقت اور اس کے چیلنج کا یقین ہے، تو ایسے شور مچانے والے مچاتے رہیں۔ ہمیں بہت زیادہ اس میں بے چینی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں روڈ پر آ کر کے میرے بھائیوں، وائلنس کہا جا رہا ہے نا، ہمیں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کی عظمت کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس کو دیکھو وہی ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو دیکھو وہی اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو دیکھو وہی کبھی پیغمبر اسلام کے ساتھ ٹھٹھے کیے جاتے ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کبھی قرآن کریم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کوئی پیروں میں رودنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی نظر آتش کر دے رہا ہے، کبھی کوئی میرے بھائیوں اس کی آیتوں میں وائلنس اور جذباتیت اور جہاد کے نام پر میرے بھائیوں اللہ کے کلام کی آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے۔ اس طرح کی کسی بھی چیز سے کبھی بھی آپ کو ایموشن میں، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ قرآن کریم سے اور مضبوط ہو جائے، آپ کا رشتہ پیغمبر اسلام سے اور مضبوط ہو جائے، آپ کی زندگی اور زیادہ سنتوں سے گھر جائے، آپ کی زندگی میں قرآن کریم لفظی طور پر، معنوی طور پر، تفسیر کے طور پر، احکام کے طور پر، عمل کے طور پر، دعوت کے طور پر اور زیادہ پھیل جائے آپ کا کام۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر اپنی کتاب سے بیگانہ ہو جائیں، ہم نے اسے تاق پر رکھ کر کے اگر صرف اور صرف پنچایتوں میں اور جھگڑے چھڑانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے، یا اس کو رقیہ اور جھاڑ پھونک کے نام پر اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تعویذ گنڈے پلیتے کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو یہی ہوگا میرے بھائیوں۔ کوئی اس کو جلانے کی بات کرے گا، کوئی اس کو پیر میں روند کر کے چلنے کی بات کرے گا، اور کوئی اس کے اندر فلاں فلاں آیتیں وائلنس والی نکال دو اس کی بات کرے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اس کی لفظی تلاوت، معنوی تلاوت، عمل سے، کردار سے، دعوت سے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائیوں سوچ بھی نہیں سکے گی کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات کہے یا کوئی بات نہیں کہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو یقین ہونا چاہیے، یقین رہنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کا بال بیکا نہ کر سکی ہے، نہ اس کا بال بیکا کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آگے آ رہی ہے، تو قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے علاوہ بقیہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے اس قوم کے علماء اور اس کے پادریوں اور اس کے پیشواؤں کے حوالے اس کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ یعنی یہودیوں کے علماء کو چاہیے کہ تورات کی حفاظت کریں، عیسائیوں کے پادریوں کو اور فادرز کو اور راہبوں کو چاہیے کہ وہ تورات انجیل کی حفاظت کریں۔ ایسے ہی حضرت داؤد کی قوم کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ زبور کی حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان سے حفاظت کی مانگ کی گئی تھی، ان سے مطالبہ تھا کہ کتاب کی حفاظت کریں، تورات کی حفاظت کریں، انجیل کی حفاظت کریں اور اپنی اپنی کتابوں کی حفاظت کریں۔ لیکن اسی چیز کو قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت رب نے اپنے ذمے لے لی ہے، اسے کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، البتہ ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو بانٹ کر کے مسلمانوں کے لیے نہیں خاص کر لینا ہے، قرآن کریم کا پیغام ساری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، بطور دعوت اور پیغام انسانیت کے لیے ہے یہ، اور جو مان لے، جو قبول کر لے تو پھر ہدی للمتقین بن جائے گا۔ جو مان لیں گے وہ تقوی شعار ہوں گے، جو تقوی شعار ہوں گے وہ مان لیں گے، ورنہ پیغام صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے، پیغام صرف اور صرف اسلام کے نام لیواؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیغام ساری انسانیت کے لیے، ہدی للناس۔
ہدی للناس، ہدایت کا ذریعہ ہے ساری انسانیت کے لیے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ کے بارے میں خاص طور پر اہل کتاب، میرے بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہودیوں کے پادریوں نے، یہودیوں کے احبار مولویوں نے، علماء نے، اور ایسے ہی عیسائیوں کے پادریوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر لیا، اس کو اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں رکھا گیا، وہ اس کے اندر تحریف آ گئی، تبدیلی آ گئی، کمی بیشی ہو گئی، اس کی آیتوں کو بدلا گیا، اس کے الفاظ کو بدلا گیا، اس کے معنی کو بدلا گیا، اس کی تفسیر کو بدلا گیا، اس کے پیغام میں خرد برد کر دیا گیا۔ اس کی شہادتیں قرآن کریم کی ایک دو نہیں بلکہ 20 آیات سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب اگر کوئی بات بیان کریں، ان کی اپنی بات اگر کچھ بیان کریں، ہے نا، کوئی چیز روایت کریں، کوئی چیز یہودیت کی، عیسائیت کی لا کر کے پیش کریں، فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تو تم ان کو سچا کہو نہ تم ان کو جھوٹا کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کتاب اصل شکل میں ہے نہیں، تورات اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، انجیل اپنی شکل میں نہیں ہے۔ اب اگر وہ کوئی بات آ کر کے کہیں ہم سے کہ ہماری تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو مان لیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں بگاڑا گیا ہے، وہ بتا رہے ہوں، تو غلط چیز کو ماننے والے ہو جائیں، اور اگر انکار کرتے، جھٹلا دیں، ہو سکتا ہے حق بات، سچی کتاب کے اندر جو بات موجود تھی وہ پیش کر رہے ہوں، تو ہم کیا ہو جائے گا؟ ہم ایک حق چیز کے جھٹلانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تو سچائی، نہ تو تصدیق کرو، سچ مانو، اور نہ اس کو جھٹلاؤ، بس چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر۔ اگر کوئی پیغام اللہ کے کلام سے ملتا جلتا ہے تو اس کی تصدیق کر لو، یا کوئی دلیل ہو اس حوالے سے تصدیق کر لو، ورنہ ہمیں کسی اور مقصد کے لیے اس کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دعوت کے نام پر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پھیل گیا ہے، دعوت، غیروں میں دعوت، یہودیوں میں، عیسائیوں میں دعوت کے نام پر کوئی تورات کے صحیفے لے کر کے آ رہا ہے، کوئی بائبل کوٹ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی انجیل کوٹ کر رہا ہے۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، قرآن کریم پیغام دینے کے لیے اترا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، ہمیں اپنی سچی کتاب کا پیغام انسانیت کو دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس سچے اسلام کو پروف کرنے کے لیے اس بگڑی ہوئی تعلیمات کو پیش کرنے کی کیا دلیل، اس غیر مستند بات کو پیش کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اگر آج کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے مثال کے طور پر کہ تورات کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کتاب مانیے، آپ کی تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، جو پیغام قرآن کا وہ پیغام تورات کا ہے، جو پیغام قرآن کا وہ پیغام انجیل کا ہے، تو یہودی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ پھر آپ کی کتاب کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب وہی بات ہمارے یہاں موجود ہے۔ انجیل والا کھڑا ہو جائے اور آپ سے کہے کہ آپ کی کتاب قرآن کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب وہی بات ہماری کتاب انجیل کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ طریقہ غلط ہے۔ دعوت کے لیے ہمارا جو نصاب ہے، سلیبس ہے، قرآن کریم، نبی کی سنت اور سلف امت کی زندگی، اس کے علاوہ صرف تب ضرورت پڑے گی اس کی، کبھی کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی مناظرہ ہو جائے، ہے نا، اور ضرورت پڑ جائے ثابت کرنے کے لیے کہ تم نے تحریف کی ہے، یہ تحریف تمہاری موجود ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب ہر آدمی انجیل کی آیتوں کو یاد کرنے لگے، ہر آدمی تورات کی آیتوں کو یاد کرنے لگے اور اس کو اپنی دعوت کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے، اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ آپ کے پاس کچھ اوراق تھے، کس کے؟ تورات کے چند اوراق آپ کے ہاتھ میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھ کر کے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم بھی بہکے ہوئے ہو جیسے یہود و نصارہ بہک گئے تھے؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، یہ شریعت اسلام کی قرآن کریم کی شکل میں جو تمہارے سامنے ہے، یہ میں ایک دم روشن لے کر کے آیا ہوں، ایک دم شفاف اور کلیئر لے کر کے آیا ہوں، اس کے بعد تمہیں اس تحریف والی کتاب کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو انہیں بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں کوئی گنجائش نہ ہوتی سوائے اس کے کہ میری اتباع کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دے دیا۔ اس لیے ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کتابوں پر ایمان یہی ہے کہ وہ اصل تورات، اصل انجیل، اصل زبور
جو اصل اللہ کی طرف سے اتری تھی، ہمارا یقین ہے کہ وہ سچی کتاب تھی، اور یقین ہے کہ وہ حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری کتاب ہے، ہمارا یقین ہے۔ لیکن اب جو ہمارے بیچ میں موجود ہے، اس کے بارے میں ہم ہرگز یہ بات نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں، اس کے اندر تحریف، تغیر، تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اپنی اصلی شکل میں یہ کتابیں موجود نہیں۔ اس کے بعد ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر۔ چوتھا رکن اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا ہے بھائی رسولوں پر ایمان لانے کا معنی؟ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، انہیں اپنی توحید کا سبق سکھانے کے لیے، انہیں اپنے حلال حرام کی پہچان کروانے کے لیے بہت سارے رسولوں کو اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ بہت سارے رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغامبر بھیجے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ جو اللہ کا پیغام مان لیں انہیں جنت کی خوشخبری سنانے والا، اللہ کی مغفرت اور رضوان کی خوشخبری سنانے والا، اور جو اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیں انہیں جہنم کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے کہ نہیں؟ بشیرا و نذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ بشیرا و نذیرا۔ اور سارے انبیاء کے بارے میں کیا فرمایا؟ مبشرین و منذرین۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب کتنی تعداد ہے؟ تعداد کے بارے میں کوئی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے، حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ بعض روایتوں میں آئی ہوئی یہ بات کہ 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر آئے، ٹھیک ہے۔ اس روایت کے بارے میں اہل علم نے کچھ کلام کیا ہے نا؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور کچھ کلام کیا، اس لیے یقینی طور پر کوئی تعداد ہم فکس نہیں کر سکتے، ہے نا؟ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ بہت ساری باتیں آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، پڑھا ہے۔ ایک جو زیادہ بہت واضح بات بیان کی جاتی ہے اور زیادہ معتبر اور مستند ہے اہل علم کے یہاں، وہ یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل کتاب یا کم از کم مستقل شریعت دے کر کے کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی قوم کی طرف بھیجا جائے، فلاں قوم کی ہدایت کے لیے، فلاں قوم کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اتار کر کے بھیجے، یہ لے کر کے جاؤ، اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو رہنمائی کرو، اور یا تو کتاب نہ ہو تو کیا ہو؟ کوئی شریعت ہو، وحی کے ذریعے سے اس کی روشنی میں لوگوں کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے۔ اور نبی کون ہے؟ جس کے اوپر کوئی مستقل شریعت یا مستقل کتاب نہ اتری ہو، البتہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں کی، پچھلے رسولوں کی تعلیمات کو اور ان کے اصولوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی ہدایات کو آگے بڑھانے کا کام کریں۔ ان کو رسول اور ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ واضح سی بات ہے، کھلی سی بات ہے۔ اس لیے یہ بات کھلی سی اس لیے ہے کیونکہ رسول، سب سے پہلے رسول جو کسی قوم کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو چونکہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ ایک قوم کی طرف جو قوم شرک کرنے لگی تھی، اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو منتخب کیا اور انہیں ذمہ داری دی کہ ان کو دوبارہ توحید کا سبق پڑھاؤ، دوبارہ ان کو شرک سے باز لاؤ، باز کر رکھو، اور توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے ایمان کی طرف دوبارہ لے کر کے آؤ۔ تو اول رسول بعثہ اللہ الی قومہ، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کو رسول نہیں کہا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کسی قوم کی طرف بھیجا نہیں گیا، کسی کی طرف بھیجا نہیں گیا، کسی قوم کی طرف۔ البتہ وہ نبی ہیں اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، ان سے کلام کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا علم سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ،
ان کنتم صادقین، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، گفتگو کیا، تو جس سے بھی گفتگو ہوئی ہو، بات چیت ہوئی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام انہیں ملا ہو، کوئی خبر اللہ کے پاس سے آئی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی قوم کی طرف باقاعدہ پیغام لے کر کے بھیجا گیا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر انبیاء اور رسولوں کا لفظ بار بار آیا ہوا ہے نا؟ انبیاء کا لفظ بھی آیا اور نبیین کا لفظ بھی آیا، رسول کا لفظ بھی آیا، یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جو ہم فضیلت والی آیت کریمہ ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیتیں، ان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ چار باتوں کا ذکر یہاں بھی کیا گیا ہے، چار باتوں کا ذکر یہاں بھی کیا گیا، کہیں چار باتوں کا ذکر اکٹھا ہے، کہیں پانچ باتوں کا ذکر اکٹھا ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے پانچ کا ذکر کیا، اس میں کیا چھوڑ دیا؟ تقدیر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، ہے نا؟ تو تقدیر کا ذکر ایسا نہیں ہے، یہاں پر نہیں ہے، یہاں نہ ہونا بھی تقدیر کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مستقل طور پر الگ سے بیان فرماتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ تو بہرحال کیا ہے؟ والکتاب والنبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو ہو گئی بات کیا ہے؟ رسولوں کی بات چل رہی تھی۔ رسولوں کے بارے میں بھی ہمیں اتنا ایمان رکھنے کے حوالے سے کیا رکھنا ہے کہ جن رسولوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ان رسولوں پر ہمارا نام کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے، نام کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم تصدیق کریں، یقین کریں۔ اور جن رسولوں کے نام نہیں آئے ہیں ان رسولوں پر بغیر نام کے عمومی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان سارے رسولوں کے بارے میں عمومی، اور جن رسولوں کے نام آئے ہیں ان پر ایمان خصوصی، یہ دو کے دونوں ایمان کیسے ہوں گے؟ اجمالی۔ کیسے ایمان ہوگا یہ؟ اجمالی یعنی سرسری۔ کیسے سرسری بھائی؟ اتنا ہی ایمان کہ اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کیا ہے۔ رسولوں کا، نبیوں کا مقام ساری انسانیت میں سب سے اونچا ہے۔ وہ شرف، وہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ جس قوم کی طرف جس نبی کو اللہ نے بھیجا، سارے نبیوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، کسی نے کوئی کوتاہی نہیں، کسی نے کوئی کمی نہیں، کسی نے کوئی خلل نہیں کیا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ سب ایمان اجمالی، ہمیں ڈیٹیل میں، تفصیل میں ایک ایک نقطے پر ایمان اور عمل آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ ایمان بالتفصیل، بالتفصیل۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آخری ہیں، اس کے بندے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ وہ کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن، سنت، حکمت ہے کہ نہیں، کتاب، اور اس کے اندر ایمان ہے، عبادات ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، کردار ہے، سیاست ہے، مستحبات ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، اس کے اندر محرمات ہیں، مندوبات ہیں، اور ہے نا مباحات، ساری تفصیل کے ساتھ جیسے جیسے اللہ کے کلام میں جو کچھ آیا ہے، جیسے جیسے نبی کی سنت میں جو کچھ آیا، ان سب پر ایمان بھی رکھنا ہے اور ان سب پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ایمان بالتفصیل، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت سرسری طور پر ایمان بالرسل کا معنی ہے، ایمان بالرسل کا معنی۔ چوتھا، پانچواں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ آخرت اسی معنی میں جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا آخر میں آیا، آخر میں آیا، تو آخر یا اخیر جو ہے یہ بعد میں آیا نا، اسی معنی میں ہے۔ تو چونکہ وہ دنیا بعد میں ہے، وہ زندگی بعد میں ہے، اس لیے اس کو آخر کہتے ہیں۔ یہ جس میں ہم جی رہے ہیں یہ پہلے ہے، یہ قریب ہے اور وہ بعد میں ہے، اس لیے قریب والے کو دنیا کہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے معنی قریب کے ہوتے ہیں۔ دنیا دنو سے بنا جس کے معنی قریب کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ دنیا دنات سے بنی ہوئی ہے، یعنی حقیر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حقیر ہے، پست ہے، معمولی ہے۔
آخرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خیر، بہتر ہے، ابقا، پائیدار ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بہت مطلب الفاظ والی بات ہے، ہمیں لغوی شرح میں نہیں زیادہ جانا ہے، ہمیں اصل ایمان کے باب سے اس بات کو سمجھنا ہے. تو آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے، آخرت پر ایمان جب آپ سنیں تو آپ اس بات کو جان لیں کہ آخرت پر ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، ہمارا اس بات کا یقین، آخرت پر ایمان کی بات چلے، اس بات پر یقین کہ ہم مر جائیں گے، ہماری کیا ہو جائے گی؟ موت ہو جائے گی. ہمارا اس بات پر یقین کہ ہم قبر میں داخل کیے جائیں یا نہ داخل کیے جائیں، اس مرحلے کو، مرنے کے بعد کے مرحلے کو برزخ کہا جاتا ہے. اور یہ برزخ ہی رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ ہمیں اٹھا نہ دیا جائے، زندہ نہ کر دیا جائے، تب تک کیا رہے گا؟ برزخ. ایمان بالیوم الآخر میں یہ بھی آتا ہے کہ اب برزخ میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کا بستر بچھایا جائے گا، جنت کی خوشبو ملے گی ایمان والوں کو، تقوی شعاروں کو، متقیوں کو، ہے نا. اور جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، فاسق ہوں گے، بدعمل ہوں گے، ایسے لوگوں کو اپنی قبروں میں یا قبر میں نہ ڈالے جائیں، کسی اور طرح موت ہو جائے، دفن ہی نہ کیا گیا ہو ان کو، تو بھی برزخ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر ان کو عذاب ہوگا. ان کے جسم پر بھی عذاب ہوگا، روح پر بھی عذاب ہوگا. جسم کو بھی نعمت ملے گی، روح کو بھی نعمت ملے گی. کیسے ہمیں نہیں معلوم. قبر میں دفنایا گیا تو قبر کشادہ کر دی جائے گی، کتنی بڑی کر دی جائے گی؟ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی. اگر بدعمل کافر منافق ہوگا، ہے نا، مشرک ہوگا، تو ایسی صورت میں قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کر دیا جائے گا سمیٹ کر کے، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، سب چور چور ہو جائیں گی، اور جہنم کے دھونکے آنے لگیں گے، اس کی بدبو آنے لگے گی، اور جہنم کے آگ کا بستر بچھا دیا. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب کیا ہے؟ ایمان بال یوم الآخر کا حصہ ہے. اس کے بعد اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی. قیامت کبریٰ، بڑی والی قیامت، ایسے تو جس کی موت ہوتی ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. چھوٹی قیامت ہے ہماری، آپ کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی جو موت ہوتی ہے نا، 10 20 50 100 200 500 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی بھی موت ہو جائے تو یہ چھوٹی قیامت ہے. یہ کون سی قیامت ہے؟ چھوٹی قیامت ہے. بڑی قیامت جب آئے گی تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کیا ہوگی؟ فنا ہو جائے گی. ہاں، سورج، چاند، ستارے، انسان، جن، فرشتے، چرین، پرین، پہاڑ، دریا، سمندر، سب کے سب فنا ہو جائیں گے. وہ نقشہ میرے بھائیو قیامت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ساعت، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہوگا. تو قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر دوبارہ حکم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، تو جاندار سب کیا ہو جائیں گے بھائی؟ انسان اور جن اور جاندار کیا ہو جائیں گے؟ اپنی اپنی قبروں سے کیا ہو جائیں گے؟ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ محشر کی طرف بھاگیں گے. سراعن، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ من الاجداث سراعن، اپنی اپنی قبروں سے بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ کر کے جائیں گے. سب سے پہلی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے گی. سب سے پہلی قبر کون سی پھٹے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے جو قبر پھٹے گی وہ میں ہوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. یہ سب یوم آخرت پر ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کے بعد کیا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، حساب و کتاب ہوگا. اس پر یقین ہونا چاہیے. ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. ان شرن فشر وان خیرن فخیر، بھلائی کا بدلہ بھلائی، برائی کا بدلہ برائی، بلا کسی ظلم اور ناانصافی کے. اور کیا آگے اس کے بعد ایمان بالیوم الآخر میں اور کیا آتا ہے؟ حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. جنت کے مستحقین جنت میں، جہنم کے مستحقین جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی جہنم میں جائے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے
پھر اس کے بعد جنت و جہنم کے بارے میں جو نعمتوں کا ذکر ہے جنت کی، بے پایا نعمت ہے نا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا، وہ نعمتیں، اور جہنم کی وہ عذاب، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ ان سب پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ الایمان بالیوم الاخر، یہ ایمان بالیوم الاخر کے اندر آتا ہے۔ اسی کے اندر اور ساری باتیں بھی آپ کو یقین رکھنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی جو مقام عطا فرمائے گا، آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی مقام محمود عطا فرمائے گا، آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمائے گا، آپ کو شفاعت عظمی عطا فرمائے گا، یہ سارے مقام ان سب پر بھی یقین رکھنا، ایمان رکھنا کیا ہے؟ سب ایمان بالیوم الاخر کا حصہ ہے۔ نمبر 5، یہ بہت مختصر میں سرسری طور پر چل رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے، ایک موضوع اپنے آپ میں ایک لمبا وقت چاہتا ہے۔ آخری اور چھٹا رکن کیا ہے؟ ایمان کے ارکان میں چھٹا رکن کیا ہے؟ وَبِالْقَدَرِ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان رہو، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، کب کہاں کس چیز کو کیسے رکھنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، رب ذوالجلال پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھتے۔ تو تقدیر یہ کیا ہے؟ تقدیر عام ہے، پوری مخلوقات کی تقدیر، ساری مخلوقات کی تقدیر۔ اس کے بعد اور تقدیروں کی شکلیں اور قسمیں ہیں، وقت کے اعتبار سے بھی، مخلوقات کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ سالانہ تقدیریں ہیں، تقدیر سنوی ہے، ٹھیک ہے، تقدیر شہری ہے، تقدیر یومی ہے، یہ ساری تقدیروں کی قسمیں ہیں، اور ان سب میں کافی تفصیل ہے۔ ان ساری تفصیلات میں ابھی اس وقت ہم نہیں جا سکتے، صرف یہ جاننا ہے 2-3 منٹ کے اندر کہ تقدیر اصل میں ہے کیا، اس لیے کہ شبہات، کنفیوژن دل کے ذہن کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا بندہ 4 باتوں پر یقین رکھے، ایمان رکھے، 4 باتوں پر۔ ہم جب کہتے ہیں تقدیر تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے ازلی علم کے ذریعے سے معلوم ہے کہ مستقبل میں، قیامت تک کے مستقبل میں کب کیا کچھ ہونے والا ہے، کب کون کیا کیا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بالکل ازلی علم سے، جس کی شروعات کا کسی کو پتا نہیں ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بارے میں، ساری مخلوقات، جاندار بے جان، سب کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ جو کچھ ہم کرنے والے ہیں اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمارے بارے میں جانا وہی اللہ نے لکھا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی پر یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تقدیر پر ایمان لانے کے لیے دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کو علم ازل سے ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں، اللہ نے اسے لکھ دیا، یعنی لکھوا دیا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ اسے لکھ دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نوشتے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا؟ لکھ دیا یا لکھوا دیا۔
लिखना भी कह सकते हैं, इसलिए कि ताबीर है कि बादशाह लिखता है, बादशाह ने लिखा, दुनिया की ताबीर। लेकिन बादशाह नहीं लिखता है, बादशाह के हुक्म से लिखने वाले लिखते हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए कोई मसला नहीं इसके अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी चीज क्या है, खल्क की, तीसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, किताबत, लिखना। तीसरी चीज यह है कि वो जो अल्लाह के इल्म में था और अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज को पैदा किया। भाई वो चीज पहले तो थी नहीं ना, उसको पैदा करने वाला कौन है, उसका खालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है। उसका खालिक कौन है, अल्लाह तबारक व तआला है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे अमाल को पैदा किया। तो तुम जो कुछ भी हो, तुम भी मखलूक हो, और तुम जो कुछ करते हो वो भी क्या है, वो सब भी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की। तो अल्लाह तबारक व तकदीर पर ईमान लाने, तीसरी चीज क्या है, अल्लाह के खल्क पर, पैदा करने पर यकीन, कि जब उस चीज का वक्त आता है तब उसकी तख्लीक होती है। चौथी और आखिरी चीज क्या है, उसको वजूद में ले आना। उस चीज को पैदा कर दिया और उसके वक्त पर उसका वजूद फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, ठीक है। यह है खल्क और ईजाद। इससे पहले एक चीज है मशीयत, जो छूट गई। खल्क और ईजाद क्या है, आखिरी है ये, खल्क और ईजाद आखिरी है। इल्म हो गई बात अज़ली। नंबर 2 किताबत। नंबर 3 मशीयत, अल्लाह तबारक व तआला की जब चाहत हुई, अल्लाह ताला की जब मशीयत हुई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पैदा करने, उसको वजूद में लाने के लिए चाहा, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसका वजूद कर दिया। तो ये 4 चीजों पर ईमान लाने का नाम तकदीर पर ईमान लाना है। अल्लाह के इल्म अज़ली पर, किताबत पर, मशीयत पर, और खल्क व ईजाद पर। खल्क और ईजाद, खल्क कहने तो भी काफी, ईजाद कहने तो भी काफी है। दोनों अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बात बिल्कुल वाज़े हो जाए। हमारी आपकी तकदीर भी अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी है, लेकिन थोपी नहीं है। लिखना अलग चीज है, थोपना, जबरदस्ती थोप देना, मुसल्लत कर देना अलग चीज है। अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं लिख दिया हमारे ऊपर कि हम गुनाह करेंगे ही करेंगे। अगर जबरदस्ती लिखना ही होता तो अकल देने की क्या जरूरत थी, कुरान उतारने की क्या जरूरत थी, नबी भेजने की क्या जरूरत। अल्लाह ने समझदारी दी, कुरान में ये हलाल है, हम जाने हलाल है तो करना है, हराम है तो नहीं करना है, आग है तो बचना है, पानी है तो इस्तेमाल करना है, गर्मी है तो क्या करना है, सर्दी है तो क्या करना है। अल्लाह ताला ने हम और आपको इसकी समझदारी अता फरमाई। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें भी इरादा दिया, हमें भी चाहत दी। हम चाहते हैं तो करते हैं, नहीं चाहते तो छोड़ देते। हम देखते हैं कि ये रास्ता अच्छाई का है, ये रास्ता बुराई का है, अब हमारे ऊपर है ना, चाहे तो अच्छे रास्ते पर चले जाएं, चाहे तो बुरे रास्ते पर चले जाएं। हम अगर बुराई की तरफ जाएंगे तो अपनी बुराई के इंतखाब पर हमें सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बुराई का इंतखाब क्यों किया, वो हदैनाहु नजदैन, हमने 2 रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए, चाहे तो नाशुक्रा बन जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता बता दिया है। अब एक आदमी जानबूझकर गुनाह का काम करे, जिना का काम करे, शिर्क का काम करे, उसके बाद कहे मैं क्या कर सकता हूं, अल्लाह ताला ने लिखा ही था शिर्क करना। समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने, अल्लाह ने जो लिखा हमारे बारे में वो हमारे ऊपर जबरन नहीं लिखा। वो हमारा खालिक है, वो हम सब के बारे में एक एक सेकंड के बारे में जानता है कि कब हम कौन कौन सा काम करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। अल्लाह ने वही लिखा जो करने वाले थे, अल्लाह ने वही लिखा है जो करने वाले थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक चोर लाया गया, उसने चोरी किया, पकड़ा गया, उससे पूछा गया चोरी तुमने क्यों की, कहा अल्लाह की तकदीर, लिखा था चोरी करना, मैंने चोरी कर ली, सजा क्यों मिलेगी मुझे, मैंने चोरी की, तकदीर से चोरी की, यही लिखा ही था मेरी तकदीर में, तभी तो मैंने चोरी की है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जल्लाद को बुलवाया, कहा इसके हाथ काट दिए जाएं। बिलबिलाने लगा, रोने लगा, कहा मेरे हाथ क्यों काटे जा रहे हैं, कहा ये भी अल्लाह की तकदीर से काटे जा रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है कि चोर का हाथ काटा जाएगा, इसलिए तुम्हारा हाथ काटा जा रहा है। तो अगर कोई गुनाह करके तकदीर को बहाना बनाए तो उसका जवाब यही है कि नहीं जवाब। जी हाँ, इसलिए बहरहाल तकदीर का ये मौजू बहुत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के अरकान को सही मानों में समझने की और उसकी सारी तफसीलात को तफसील से अकीदे की किताबों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अकीदा और अकीदे तौहीद के बारे में इससे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है कि अकीदा नाम है पूरे का,
اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کے دین اسلام کے عقائد کا باب ہے، اور اس میں پہلا عقیدہ توحید کا باب ہے۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان تو بھی عقیدہ ہے، لیکن وہ عقیدہ توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ بقیہ عقیدے ہیں فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں، ہمیں وہ سارے عقائد ویسے ہی رکھنے ہیں جیسے اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے تمام ارکان کو تفصیل سے پڑھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ اور ایمان رکھنے کی، مضبوط ایمان و عقیدہ رکھنے کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مجلس آج کے بعد اور ہونی ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی احسان کا معنی اور قیامت کی چند نشانیوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کے تعاون کا شکریہ، اور آپ کے لیے خاص طور پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آخرت میں اس مجلس کو نفع بخش بنائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔